تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا قال فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ اعراف کا 16واں رکوع ہے۔ اس رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو انہوں نے 30 رات اور پھر 10 راتیں اور کوہ طور پر اعتکاف کیا تھا، اس واقعے کے ساتھ یہ رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا، اور وعدہ کیا ہم نے۔ یہاں پہ وعدنا نہیں آیا بلکہ وواعدنا آیا ہے۔ وعد یواعد مواعدتاً، باب مفاعلہ سے آتا ہے یہ، اور اس کے معنی یہ آتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے آپس میں معاہدہ کرنا، وعدہ کرنا۔ اور بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک وعدہ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے دریا سے پار ہو گئے
اور دریا سے پار ہونے کے بعد جب اپنے مقام پر پہنچے تو بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں کوئی کتاب دیں یا شریعت بتائیں تاکہ ہم اس کی اتباع کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم کوہ طور آؤ اور وہاں پر 30 راتوں کا اعتکاف کرو اور میں پھر تم کو کوئی کتاب دوں گا اور شریعت بتاؤں گا جو تم لے کر بنی اسرائیل کے پاس جاؤ گے۔ تو یہ بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا، اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا، آپس میں ایک دوسرے کا وعدہ ہوا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا، اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پورا کیا ان کو 10 سے، پس وہ پوری ہو گئی مدت تیرے رب کی۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي، پس پوری ہو گئی مدت تیرے رب کی 40 لیلہ، 40 راتیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب بنی اسرائیل کو طرح طرح کی پریشانیوں سے اطمینان نصیب ہوا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہمارے لیے کوئی آسمانی شریعت لائیے جس پر ہم دل جمعی کے ساتھ عمل کر کے دکھلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا یہ معروضہ بارگاہ الہی میں پیش کر دیا۔ خدا تبارک و تعالی نے ان سے کم از کم 30 دن اور زائد 40 دن کا وعدہ فرمایا کہ جب اتنی مدت تم پے در پے روزے رکھو گے، یعنی تم مسلسل روزے رکھو گے اور کوہ طور پر معتکف رہو گے تو تم کو تورات شریف عنایت کی جائے گی۔ اور 2 مدتیں یعنی کم اور زیادہ ٹھہرانے کا مطلب یہ تھا، شاید یہ تھا کہ اگر اثنائے ریاضت میں وظائف عبودیت اور آداب تقرب ادا کرنے کے اعتبار سے کسی قسم کی کوتاہی اور تقصیر ظاہر نہ کی تو اقل مدت 30 دن کافی ہو جائیں گے، ورنہ اکثر الاجلین 40 دن پورے کرنے پڑیں گے۔ شروع سے 30 دن ضروری اور لازمی میعاد کے طور پر ہوں گے اور 40 دن پورے کرنا اختیاری اور استحبابی حیثیت سے اصلی میعاد کی تکمیل اور تتمیم کے طور پر رکھے گئے ہوں گے۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی دیتے وقت فرمایا تھا عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي 8 حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ۔ یہ بات سورہ قصص کے اندر آئی ہے، اور ہمارے زمانے کے بعض مصنفین نے یہ بھی فرمایا کہ اصلی میعاد تو 40 ہی دن کی تھی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں مذکور ہے، اور یہاں بھی فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ اس 40 دن کے بیان کا یہ ایک پیرایا ہے کہ ہم نے 30 دن کا وعدہ کیا تھا جس کا تتمہ 10 دن اور تھے، تاکہ اشارہ ہو جائے کہ ایک مہینہ سالم پورا کر کے دوسرے مہینے میں سے 10 دن اور بڑھا دیے گئے۔ اس طرح 1 ذی قعدہ سے شروع ہو کر 10 ذی الحجہ کو چلہ پورا ہوا، جیسے اکثر سلف سے منقول یہی ہے، اکثر بزرگوں سے منقول یہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شروع سے ہی 40 دن رکھ دیتے، پہلے 30 دن رکھے گئے اور اس کے بعد پھر 10 دن اور بڑھا دیے گئے۔ اگر شروع ہی سے 40 دن رکھ لیے جاتے، سوال کرنے والے تو کئی طرح کے کرتے ہی ہیں اور ذہن میں پیدا بھی ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اصل تو بات یہ ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی مالک ہیں اور عز و جلال ہیں اور ہر چیز پر قادر ہیں،
جیسا چاہیں کریں، جس طرح چاہیں کریں، ان کو اختیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو 30 دن پہلے کہے، بعد میں 40 دن کہہ دیے، 10 دن اور پورے کرنے کو کہہ دیے، تو اللہ کی مرضی، اللہ مالک ہیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تو باپ بیٹا اس کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کو اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس میعاد کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے باپوں کے باپ ہیں، سب سے بڑے باپ ہیں، سب سے بڑے ہمارے مربی ہیں۔ ان سے بڑا کوئی مربی نہیں، ان سے بڑا کوئی داتا نہیں، ان سے بڑا کوئی کارساز نہیں۔ جتنے بھی ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اگر کوئی بزرگ ہے یا کوئی بھی ہے ہم کو راہ کی طرف لانے والا ہے تو وہ بھی اللہ کا بندہ۔ تو کہنے کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے کہ اللہ تبارک، یہاں پہ کوئی اعتراض اور کوئی اشکال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ بھئی اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 30 دن رکھے، پھر 10 دن اور بڑھا دیے، کوئی بات نہیں، اصل تو بات یہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی اشکال ہو اور کوئی بات ہو اور یا کوئی شبہ پیدا ہو تو اس کا جواب بھی علماء نے دیا ہے، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 دن تو رکھے تھے اس بات کے کہ دیکھو اس میں اگر یہ میعاد پوری ہو گئی اور وہ تقرب جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے وہ نصیب ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر 10 دن اور بڑھا دیں گے۔ تو چنانچہ ابتدا میں ہوتا ہی یہی ہے کہ آدمی ایک دم کوئی وظیفہ کرنے کے لیے بہت زیادہ مدت نہیں بتاتا، کم ہی بتاتا ہے۔ جیسے آپ کسی بزرگ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ حضرت ہمیں بیعت کر لیں اور آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں، تو وہ آپ کو ایک دم یہ نہیں کہے گا کہ آپ جو ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھیں، 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھیں، 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھیں، 1.25 لاکھ۔ شروع میں تو وہ کم وظیفے بتائے گا، کم باتیں ہی بتائے گا تاکہ دیکھے کہ اس کا مزاج اس کی طرف آتا ہی نہیں آتا۔ تو بات یہ ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے 30 دن بتائے اور اس کے بعد پھر 10 دن اور مزید بتا دی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ہوا یہ تھا کہ 30 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تھے اور ان روزوں کے اندر کوئی بھی ناغہ نہیں کیا اور افطار بھی نہیں کیا، صبح بھی روزہ رات بھی روزہ، مسلسل روزہ 30 دن۔ اب 30 دن جب پورے ہو گئے تو 30 دن پورا ہونے کے بعد تو انہوں نے، بعض حضرات نے فرمایا کہ مسواک کر لی، بعض حضرات نے فرمایا کہ 30 دن پورا ہونے کے بعد افطار کر لیا۔ خیر جو بھی ہے بات، تو اس سے وہ جو روزے کی جو ریح ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے روزے دار کے منہ سے جو نکلتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک جو خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے روزے دار کی۔ اب روزے آ رہے ہیں، رمضان المبارک شروع ہونے والے ہیں، تو دیکھیے روزہ رکھنے والے کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے اور جو ہوا ظاہر ہوتی ہے، جو خوشبو ظاہر ہوتی ہے، جو بو آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے بھی زیادہ محبوب ہے، روزے دار کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مسواک کر کے گئے یا افطار کر کے گئے تو وہ ریح ختم ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 دن اور کرو تاکہ آپ ہمارے پاس آؤ تو روزے دار کی جو منہ کی ریح ہے، ہوا ہے، وہ ہمیں محسوس ہو۔ خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي۔ اچھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تھا اس کام کو کرنے کے لیے،
تو انہوں نے اپنے بھائی کو بنی اسرائیل کے پاس چھوڑا اور فرمایا اپنے بھائی سے، جن کا نام ہارون ہے، کہ اخلفنی، میرا خلیفہ بن جاؤ آپ، فی قومی، میری قوم میں، واصلح، اور اصلاح ان کی کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور مفسد لوگوں کے راستے پہ مت چلنا، فساد کرنے والوں کے راستے پہ مت چلنا۔ یعنی میری غیبوبت میں جو کام تمہارے ذمے ہیں وہ تم کام کرنا، میرے حصے کا کام بھی تم ہی کرنا۔ گویا حکومت اور ریاست کے جو اختیارات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھے وہ ہارون علیہ السلام کو سپرد کر دیے گئے، اور چونکہ بنی اسرائیل کی تلون مزاجی اور سس اعتقادی کا پورا تجربہ رکھتے تھے، اس لیے بڑی تاکید اور تصریح کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو متنبہ کر دیا۔ فرمایا کہ اگر میرے پیچھے یہ لوگ کچھ گڑبڑ مچائیں تو تم اصلاح کرنا اور میرے طریقہ کار پر کاربند رہنا، مفسدہ پردازوں کی راہ پر مت چلنا۔ خدا کی مشیت یہ کہ موسیٰ علیہ السلام یہ وصیت کر کے ادھر گئے، ادھر بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پرستی شروع کر دی۔ مگر حضرت ہارون علیہ السلام نے موجودہ بائبل نویسوں کے علی الرغم یا قوم انما فتنتم بی وان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری کہہ کر ان کی گمراہی اور اپنی بیداری کا صاف صاف اعلان کیا، اور وصیت موسوی کے موافق اصلاح حال کی امکانی کوشش کی۔ کہنے کا مقصد حضرت والا یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہے تھے، ان کو وصیت کر کے گئے تھے کہ دیکھو یہ میری جو قوم ہے تلون مزاج ہے اور اعتقاد کے معاملے میں بڑی سست ہے، لہذا تم ان کا خیال رکھنا، اور ان کے خیال اس طریقے سے رکھنا کہ ان کو غلط کاموں کی طرف آنے مت دینا۔ بس ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو انہوں نے گوسالہ کی پرستی شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کوشش تو کی کہ ان کو روکیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بڑے سست اعتقاد کے لوگ تھے اور اس میں مبتلا ہو گئے۔ اس بات کو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اور جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کی جگہ پر، ہمارے وعدے پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے رب آپ مجھے دکھا دیں، آپ اے رب آپ مجھ کو دکھائیں، آپ مجھ کو دکھائیں کہ میں آپ کو دیکھوں، آپ مجھ کو آپ مجھ کو دکھا دیجئے، آپ میرے سامنے آ جائیے، آپ مجھے دکھا دیجئے، اپنے آپ کو دکھا دیجئے تاکہ میں آپ کو دیکھوں۔ کیا مطلب؟ یعنی 40 دن کی میعاد پوری ہو چکنے کے بعد حق تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی مخصوص اور ممتاز رنگ میں شرف مکالمہ بخشا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا واسطہ کلام الہی سننے کی لذت بے پایاں حاصل ہوئی، تو کمال اشتیاق سے متکلم کے دیدار کی آرزو کرنے لگے اور بے ساختہ درخواست کر دی، ربی ارینی انظر الیک، اے پروردگار میرے اور اپنے درمیان سے حجاب اور موانع اٹھا دیجئے اور وجہ انور بے حجاب سامنے کر دیجئے تاکہ ایک نظر میں دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، فرمایا کہ تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکے گا۔ کیا مطلب؟ دنیا میں کسی مخلوق کا یہ فانی وجود اور فانی قوا اس ذوالجلال والاکرام لم یزل ولا یزال کے دیدار کا تحمل نہیں کر سکتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دنیا میں کسی کو موت سے پہلے دیدار خداوندی کا شرف حاصل ہونا شرعاً ممتنع ہے۔
گو عقلاً ممکن ہو، کیونکہ اگر امکان عقلی بھی نہ مانا جائے تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی نسبت یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک محال عقلی کی درخواست کرتے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے کہ رؤیت باری دنیا میں عقلاً ممکن، شرعاً ممتنع الوقوع ہے، اور آخرت میں اس کا وقوع نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت شب معراج میں، وہ اختلافی مسئلہ ہے جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی سورہ نجم کے اندر آئے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکے گا، نہیں دیکھے گا، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، لیکن تو دیکھتا رہے پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تو مجھ کو دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف، جعلہ دکا، تو کر دیا اس کو ڈھا کر برابر، اور گر پڑے، وخر موسیٰ صعقا، اور گر پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ کیا مطلب؟ یعنی تم پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، ہم اپنے جمال مبارک کی ایک ذرا سی جھلک اس پر ڈالتے ہیں، اگر پہاڑ جیسی سخت اور مضبوط چیز اس کو برداشت کر لے گی تو ممکن ہے تم بھی اس کا تحمل کرا دیا جائے، تم کو بھی اس کا تحمل کرا دیا جائے، ورنہ سمجھ لیجئے کہ جس چیز کا تحمل پہاڑ سے نہیں ہو سکتا، کسی انسان کے مادی ترکیب اور جسمانی آنکھیں اسے کیسے برداشت کر سکتی ہیں۔ اگرچہ قلبی اور روحانی طاقت کے اعتبار سے زمین، آسمان، پہاڑ، سب چیزوں سے انسان فائق ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جس وحی الہی کے حامل تھے، بلکہ دوسرے انسان بھی جس امانت عظیمہ کے حامل ہیں، پہاڑ وغیرہ اس کے اٹھانے پر قادر نہیں۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا، اس امانت کو اٹھا لیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاقا، اور جب ہوش میں آیا تو پھر کہنے لگے سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہنے لگے تیری ذات تو پاک ہے، میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین لے کے آیا۔ میں یعنی پاک ہے اس سے کہ کسی مخلوق کے مشابہ ہو، اور یہ فانی آنکھیں اس کے دیدار کا تحمل کر سکیں۔ تیری پاکی اور برتری کا اقتضا یہ ہے کہ کسی چیز کی طلب تیری اجازت کے بدون نہ کی جائے۔ میں توبہ کرتا ہوں کہ فرط اشتیاق میں بدون اجازت کے ایک نازیبہ درخواست کر گزرا۔ میں اپنے زمانے کے سب لوگوں سے پہلے تیری عظمت اور جلال کا یقین رکھتا ہوں، اور پہلا وہ شخص ہوں جسے ذوقی و عیانی طریق پر منکشف ہو گیا ہے کہ خداوند قدوس کی رؤیت دنیا میں ان ظاہری آنکھوں سے واقع ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، فرمایا کہ سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا۔ قال یا موسیٰ، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تجھ کو منتخب کیا ہے لوگوں پر، لوگوں سے امتیاز دیا ہے، لوگوں سے برسالاتی، اپنے پیغام بھیجنے کا، وبکلامی، اور اپنے کلام کرنے کا، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، پس جو کچھ میں نے تجھ کو دیا ہے اس کو تو لے لے اور شاکر رہ، یعنی شکر کر۔ یعنی کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ دیدار تو نہیں ہو سکا، دیدار نہیں ہو سکا، نہ صحیح۔ یہ شرف و امتیاز کیا تھوڑا ہے کہ ہم نے تجھ کو پیغمبر بنایا ہے اور تورات عطا کی ہے اور بلا واسطہ کلام فرمایا ہے، سو جس قدر بخشش ہماری طرف سے ہوئی اسے پلے باندھو اور اپنے بندوں میں شامل رہو جنہیں خدا نے شاکرین کے امتیازی لقب سے ملقب فرمایا ہے۔ اپنے ان بندوں میں شامل رہو جنہیں خدا تبارک و تعالی نے شاکرین کے امتیازی لقب سے ملقب فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین وکتبنا لہ فی الالواح، اور لکھ دی ہم نے اس کو تختیوں پر، یعنی کتاب کو، توریت کو ہم نے تختیوں پر لکھ دی۔ الواح لوح کی جمع ہے اور لوح کہتے ہیں تختی کو، الواح اس کی جمع یعنی بہت ساری تختیاں، تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت، من کل شیء موعظہ، ہر چیز کی نصیحت اور تفصیل، ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی۔ بعض کہتے ہیں کہ تورات شریف ان تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ تختیاں تورات کے علاوہ تھیں جو نزول تورات سے پہلے مرحمت ہوئیں۔ بہرحال دیدار نہ ہو سکنے سے جو شکستگی موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی اس کی تلافی اور جبر معافات کے طور پر الواح عطا کی گئیں، جس میں ہر قسم کی نصیحت اور تمام ضروری احکام کی تفصیل تھی۔ تو آگے فرمایا کہ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، تو پکڑ لے ان کو زور سے اور حکم کر اپنی قوم کو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ پکڑے رہیں اس کی بہتر باتیں، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تم کو دکھلاؤں گا نافرمانوں کا گھر، نافرمانوں کا گھر تم کو دکھلاؤں گا۔ یعنی خود بھی ان الواح، یعنی جو لوگ خدا اور پیغمبروں کے مقابلے میں ناحق کا تکبر کرتے ہیں اور نخوت اور غرور اجازت نہیں دیتا کہ احکام الہی کو قبول کریں، ہم بھی ان کے دل اپنی آیات کی طرف سے پھیر دیں گے کہ آئندہ ان سے منتفع ہونے کی توفیق نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خواہ کتنے ہی نشان دیکھیں اور کتنی آیتیں سنیں، ٹس سے مس نہ ہوں۔ ہدایت کی سڑک کیسی ہی صاف ہو اور کیسی ہی کشادہ ہو، اس پر نہ چلیں۔ ہاں، گمراہی کے راستے پر نفسانی خواہشات کی پیروی میں دوڑے چلے جائیں۔ تکذیب کی عادت اور غفلت کی تمادی سے جب دل مسخ ہو جاتا ہے اس وقت آدمی ایسی حالت ہی کو پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے جب قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کے احکامات اس کے سامنے بتائے جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے احکامات اور احادیث سنائی جاتی ہیں تو اس کا دل متوجہ ہوتا ہے اور اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے اور اپنے گناہوں کے اوپر وہ پشیمان ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ وہ توبہ مانگے، صلاۃ التوبہ پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس غلط رویے کے باوجود اور اس کے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے باوجود اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ زندہ رکھا ہوا ہے بلکہ اس کے اوپر انعامات بھی کر رہا ہے، اس کو کھانے کو بھی دے رہا ہے، اس کی اولاد کو بھی پال رہا ہے اور اس کی بیوی کو بھی اس نے رکھا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ اس کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ اتنے گناہوں کے باوجود
اتنے گناہوں کے باوجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو نہ صرف یہ کہ زندہ رکھا ہوا ہے بلکہ اپنی نعمتوں کی بارشیں برسا رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو کہنے کا مقصد حضرت والا یہ ہے کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بہا، میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین کے اندر ناحق۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر دیکھ لیں ساری نشانیاں ایمان نہیں لائیں ان پر۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر دیکھیں راستہ ہدایت کا تو نہ ٹھہرائیں اس کو راہ، اپنی راہ نہ ٹھہرائیں اس کو راہ۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر دیکھیں راستہ گمراہی کا تو اس کو اپنے لیے راہ بنا لیں، اس کو ٹھہرا لیں راہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو، انہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور ان سے وہ بے خبر تھے۔ وہ میں آپ کو ابھی بتایا نا میں نے کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، خدا اور پیغمبروں کے مقابلے میں ناحق باتیں کرتے ہیں، غرور اور تکبر کرتے ہیں، احکام الہی کو قبول نہیں کرتے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دل اپنی آیات سے پھیر دیتا ہے اور آئندہ ان کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہوتی اور منتفع ہونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کیا فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک نقطہ سیاہ جم جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ اور مزید ہو جاتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا رہتا ہے توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا رہتا ہے توبہ نہیں کرتا، تو پھر ایک دل سارا کا سارا کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی میل سے سیاہ ہو جاتا ہے، اور گناہوں کا جو ایک حجاب ہے اس سے پورے دل کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی حق بات اور اچھی بات کی جانب دل جاتا ہی نہیں، اس سے منتفع ہونے کی طرف جاتا ہی نہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بزرگوں کے بیان میں بعض لوگ زبردستی بٹھا دیے جاتے، دل نہیں چاہ رہا ہے بیٹھنے کو لیکن بیٹھ گئے، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ تو خود میرے ساتھ ہوا کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ جی حضرت جو بیان کر رہے ہیں سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا۔ بھئی سمجھ میں تو تب آئے گا کہ جب دل کی روشنی بلند ہو، دل کے اندر روشنی ہو، دل کے اوپر سیاہی نہ ہو۔ جب دل پہ سیاہی ہوگی تو نام ان بزرگوں کا بیان کیسے سمجھ میں آئے گا، دل اس کی طرف جائے گا کیسے؟ تو میرے دوستو بزرگوں، اپنے دل کو صاف رکھو۔ صاف رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ گناہ تو ہوں گے، اول تو یہ کہ گناہوں سے بچو، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، گناہوں سے پاک رکھو، لیکن اگر ہو جائے تو پھر توبہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو فرمایا کہ
وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جنہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، تو برباد ہو گئی ان کی محنتیں، هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اور وہی بدلہ پائیں گے جو کچھ وہ عمل کرتے تھے، یعنی جو کچھ کرتے تھے وہی عمل پائیں گے۔ برا کام کرتے تھے برا عمل ملے گا، برا کام کرتے تھے بری جزا ملے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ احکام الہیہ پر چلنے کی توفیق نہیں ہوگی، اور جو کچھ کام اپنی عقل سے کریں گے وہ خدا کے ہاں قبول نہیں ہوگا، جیسا کریں گے ویسے ہی بھگتیں گے۔ باقی ان کی بے جان اور مردہ نیکیوں کا جو بدلہ ملنا ہوگا دنیا میں مل کے رہے گا، دنیا میں مل کے رہے گا۔ ایک بزرگ نے ہمیں واقعہ سنایا تھا کہ ایک کسی نے خواب میں دیکھا غالباً، یا یہ کہ ویسے ہی دیکھا کہ ایک نیک آدمی کا خواہش ہوئی بالکل آخری وقت شہد کھانے کی۔ اس نے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے کہا کہ میرا شہد کھانے کو دل چاہتا ہے، شہد لے آؤ۔ شہد رکھا ہوا بھی تھا۔ جیسے ہی وہ شہد کی طرف بڑھے تو شہد کی شیشی یا وہ جو جس میں وہ شہد رکھا ہوا تھا وہ اتفاق سے ہاتھ لکنے سے گر گیا اور شہد نہیں کھا سکا۔ وہ اس حالت میں اس کی انتقال ہو گیا، چلا گیا۔ اور اسی طرح ایک کافر تھا، اس کا آخری میں بالکل وقت دل چاہ رہا تھا مچھلی کھانے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی پکوائی بالکل، حالانکہ سمندر میں مچھلی نہیں تھی، بازار میں مچھلی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں سے مچھلی کا انتظام فرمایا۔ مچھلی اس نے کھائی اور مچھلی کھانے کے بعد جو ہے وہ مر گیا۔ تو غالباً جو فرشتے ان دونوں کی روح کو لے جا رہے تھے تو آپس میں وہ سوچ رہے تھے کہ کیا بات ہے، ایک مسلمان آخری خواہش اس کی پوری نہیں ہو سکی اور ایک کافر اس کی خواہش پوری ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ راز یہ کھلتا ہے کہ مسلمان جو تھا اس کے اعمال کے اندر اور اس کی تمام چیزوں کے اندر ایک چیز ایسی تھی کہ اس کی ایک نیکی باقی تھی، اگر وہ کر لیتا تو اس کا درجہ بہت زیادہ بلند ہو جاتا۔ تو اور وہ نیکی تبھی ہوتی جبکہ کوئی کام اس کا چھوٹ جاتا، تو اس نے شہد کھانے کا جو ایمان ظاہر کی تھی اور وہ ہو نہیں سکی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اس کو مقام عطا فرما دیا۔ اور کافر نے اسی طرح دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی صلاح کا معاملہ کیا تھا، کوئی خیر کا معاملہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ جزا دنیا ہی میں دینی تھی، اس کو یہ کھلا دیا۔ تو کہنے کا میرے بھائی مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان برا کام کرے گا تو آخرت میں اس کی جزا ضرور پائے گا، اچھا کام کرے گا تو اچھی جزا پائے گا، برا کام کرے گا تو بری جزا پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، برباد ہو گئی ان کی محنتیں، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، وہی بدلہ پائیں گے جو کچھ وہ عمل کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے